رکیے گا. سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ، ہم نے بار بار سنا ان 12 دنوں میں کہ اسٹیٹ کی رٹ ہم کسی صورت اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آج معاہدہ ہوا، ابھی تو صیغہ راز میں ہے، ابھی تو تفصیلات نہیں بتائی گئیں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا جی مناسب وقت پر بتائی جائیں گی. وہ پتہ نہیں مناسب وقت کب آئے گا. کیا آج ریاست کی رٹ قائم ہو گئی؟ شکریہ شوکت پلوشہ صاحب. بات سب کے سامنے واضح ہے. ریاست کی ریٹ تو خیر کیا قائم ہوگی. اتنے افسوس یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو مروا کے اگر کرنا یہی تھا تو پہلے دن یہ کر دیا جاتا. مطلب یہ جو بھی اس وقت انہوں نے طے کیا ہے معاہدہ، یا اس کے جو بھی خد و خال چھپائے ہوئے ہیں، وہ جب بھی سامنے آئیں گے، اب تو آ بھی رہے ہیں تھوڑے تھوڑے. تو اگر یہی معاہدہ کرنا تھا تو اتنے لوگوں کی جان جو ہے اس کو ضائع کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جو اتنے لوگ دونوں طرف کلیم کری ہیں، جو پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں یا دوسری طرف سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ ان کے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے اس وقت؟ ان کے بچے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیگمات، وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ کس لیے ان کی پیاروں نے اپنی جان دی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یعنی کہ اگر یہی تھا، اور ادھر ہی جیسے وزیر اعظم صاحب نے جو رپورٹ ہوا کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، تو اس سے اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ وہ کھڑے ہوئے ڈٹ کے اپنی جگہ پر. لیکن یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کے کہنے کے بعد اگر کوئی معاہدہ آپ نے کرنا، پھر معاہدے کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں خیر وہ لوگ بیٹھے جو شاید اس تمام جو خیر پہلے بات چیت ہو رہی تھی اس میں ہمیں تو علم نہیں کہ یہ لوگ شامل تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تحریک لبیک اور حکومت پاکستان کے مابین معاہدہ طے ہو گیا. لہٰذا اب سوال یہی ہے کہ پھر اس کی کالعدم حیثیت جو ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا ان کے باقاعدہ ایم پی ایز جو ہیں وہ جیتے ہیں بہت سی سندھ اسمبلی میں تین چار ایم پی ایز ہیں ان کے. بالکل ہے. تو لہٰذا وہ سیاست تو کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ سیاست تو وہ کر رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے بھی میں دیکھ رہی تھی کہ واضح کیا کہ اگر ان کو آپ نے کالعدم کرانا ہے اور ان کی حیثیت جو ہے جماعت کی اس کو جو ہے ختم کرانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کورٹ جانا پڑے گا. جی. اور پھر وہاں سے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ہدایات ہوں گی. لہٰذا دونوں طرف حکومت نہ صرف کہ نہیں گئی کورٹ میں، بلکہ یہ تمام تماشا اتنے دن مچا اور ایسے ماحول میں مچا کہ جب وہ فیٹف والا جو معاملہ ہے وہ آگے ہی ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اور اس وقت بھی جب آپ اور ہم سب یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو کسی کو بھی اس معاہدے کے خد و خال کا علم نہیں ہے. لیکن یہ جو امپریشن کیا ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ یہی ہے کہ ایک تو خیر پورے ملک نے دیکھا کہ کس طریقے سے پہیہ جام ہوا، اور اس کے بعد بات وہی ہوئی کہ آپ نے بیٹھ کے ان کی شاید باتیں مان لی ہیں. اس کے علاوہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت کی کوئی اور بات اس معاہدے میں ایسی ہوئی ہوگی. اور وہ مانی بھی ہے تو خفیہ رکھنے کی اب کیا ضرورت ہے کہ جب آپ ایک جماعت کو حکومت کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں، جب ان کے مابین ایک معاہدہ ہوتا ہے تو دونوں ایکولز ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی وزن کے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ نے اتنا بڑا قدم کر لیا کہ ان کو آپ نے دوسرا فریق مان لیا تو پھر آپ اس معاہدے کے خد و خال سامنے لے آئیے تاکہ یہ لوگوں کو پتہ تو چلے جو اتنے پاکستانی جان سے گئے وہ کس لیے گئے. اور اچھا دوسری بات یہ کہ ان کا خون پھر کس کے ہاتھ پہ ہے شوکت پلوشہ صاحب؟ آئندہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی بھی صورتحال ہو تو کون پولیس والا، کون لا انفورسمنٹ ایجنسی والا آگے جائے گا اپنی جان اس طرح سے جو ہے وہ دینے کے لیے کہ بعد میں نہ پتا چلے کہ اس نے کیا بہادری کی، اس کو کوئی چھوڑے، انعام تو چھوڑے، میڈل تو چھوڑے، اس کو جو ہے وہ کس لیے اس نے جان دی وہ بھی سیگا راز میں چلا جائے گا. یہی تو سینیٹر صاحبہ یہی سوال ایک کانسٹیبل سے لے کے ڈی ایس پی سے لے کے ڈی پی او سے لے کے ڈی آئی جی سے لے کے خود آئی جی صاحب، میں اتھینٹک آپ کو بات کر رہا ہوں، خود آئی جی صاحب بھی پوچھ رہے تھے ادھر سے کہ ہمیں تو خالی ہاتھ جھونک دیا گیا ہے. بہرحال ادھر رکیے گا.